بیٹھو. یہ 12 سے 15 تھوڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ 120 ہیں تقریباً تعداد. آج 82 آئی ہوئی ہیں. اچھا جی 82 آئی ہیں. چلو پھر بڑی اچھی بات ہے. حمد الباری عائشہ تلاوت کرو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم یعلم. سورہ الگ آیات 2 تا 6. جزاک اللہ. عائشہ عمر. السلام علیکم حضور. سلام. ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. جی ربیتا خان. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال زید بن ثابت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسن السریانیۃ انہا تأتینی کتب. قال قلت لا. قال فتعلمها فتعلمتها فی 17 یوما. مسند احمد بن حنبل. جزاک اللہ. نعمانہ محمود. السلام علیکم حضور. ترجمہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تمہیں سریانی زبان آتی ہے؟ کیونکہ میرے پاس سریانی زبان میں خطوط آتے ہیں. میں نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا پھر تم اسے سیکھ لو. چنانچہ میں نے سریانی زبان 17 دن میں سیکھ لی. اچھا. اور غزالہ منیب نے کیا کہنا؟ السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میرا مدعا اس قدر ہے کہ آپ لوگ تدبیر کریں خواہ کسی پہلو پر ساتھ کیا جاوے مگر یہ ہو کہ چند سال میں ایسا نوجوان نکل آویں جن میں علمی قابلیت ہو اور وہ غیر زبان کی واقفیت بھی رکھتے ہوں اور پورے طور پر تقریر کر کے اسلام کی خوبیاں دوسروں کے ذہن نشین کر سکیں. میرے نزدیک غیر زبان سے اتنی ہی مراد نہیں کہ صرف انگریزی پڑھ لیں، نہیں اور زبانیں بھی پڑھیں. اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو ان لوگوں اور قوموں میں پہنچایا جاوے جو اس سے محض ناواقف ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن قوموں میں تم اسے پہنچانا چاہو ان کی زبانوں کی پوری واقفیت ہو. ان کی زبانوں کی واقفیت نہ ہو اور ان کی کتابوں کو پڑھ نہ لیا جاوے تو مخالف پورے طور پر عاجز نہیں ہو سکتا. ملفوظات جلد 4 جدید ایڈیشن صفحہ 619.
اچھا، اور باریا طاہر؟ کبھی باریا نام ٹھیک نہیں لکھا گیا، کہیں ایسے ایسے لکھ دیتے ہو، کبھی یہ عین ہے لکھ دیتے ہو۔ اس میں ہم نے کیا لگایا ہوا ہے؟ بیج لگایا ہوا ہے لڑکیوں نے؟ ہاں جی بیجز نہیں ہیں۔ چلو پڑھو۔ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں، ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں، وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں، شمشیر زباں سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہوں، میدان عمل کا نام بھی لو تو جھیپتے ہوں گھبراتے ہوں، اے میری الفت کے طالب یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، وہ ان باتوں میں کیسا ہے خواہش میری الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر، تدبیر کے جالوں میں مت بند کر قبضہ جا کے مقدر پر، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی۔ اچھا، بس سمجھ تو کسی کو نہیں آئی ہوگی نظم کی، ہے نا؟ بس اچھی نظم پڑھ لی، اتنا ہی کافی ہے۔ امت الوکیل وہاں زوہا کیا کرنا ہے؟ پریزنٹیشن دینی ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم پیارے حضور۔ واقفین نو کا مختلف زبانوں میں ماہر ہونے کی ضرورت۔ ابھی ہم نے سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اسلام کا پیغام دوسری اقوام تک پہنچے، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جن قوموں میں تم اسے پہنچانا چاہو ان کی زبانوں کی پوری واقفیت ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 8 ستمبر
1999 کو خطبہ جمعہ میں واقفین نو کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ جن زبانوں کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے اس میں روسی اور چینی 2 زبانیں خصوصیت کے ساتھ اہمیت رکھتی ہیں۔ جماعت احمدیہ میں جن زبانوں میں کمی ہے ان میں ایک اسپینش ہے، اسی طرح اٹالین میں بھی کمی ہے، مگر سب سے بڑی ضرورت اس وقت اور عظیم ضرورت چینی اور روسی زبان جاننے والے احمدیوں کی ہے۔ اس لیے جہاں نوجوان جن کو یہ سہولت حاصل ہو تعلیمی اداروں میں اس طرف توجہ کر سکیں، ان کو بھی میری یہی نصیحت ہے کہ وہ توجہ کریں۔ لیکن یہ جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں، ایسے ملکوں میں جہاں چینی اور روسی زبان سکھانے کی سہولتیں موجود ہیں، ان کو بچپن سے ان کو سکھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زبان سکھائی جائے تو وہ اتنے گہرے نقش دماغ پر قائم کر دیتی ہے کہ اس کے بعد بچے اہل زبان کی طرح بول سکتے ہیں، اور بڑی عمر میں سیکھی ہوئی زبان خواہ آپ کتنی محنت کریں وہ اہل زبان جیسی زبان نہیں بنتی۔ ہم نے جو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اس کے لیے ہمیں زبان دانوں کی ضرورت ہے، ہر قسم کے زبان دانوں کی ضرورت ہے جو تحریر کی مشق بھی رکھتے ہوں، بولنے کی مشق بھی رکھتے ہوں، ترجموں کی طاقت بھی رکھتے ہوں، تصنیف کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اس لیے جتنے بھی ہوں کم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، لیکن بیٹیوں کو خصوصیت سے، کیونکہ علمی کام میں ہمیں واقفین بیٹیاں بہت کام آ سکتی ہیں۔ پیارے حضور، اب ظہر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک خطبہ سے لیا ہوا اقتباس انگلش میں پڑھ کر سنائے گی۔ السلام علیکم. Now I would like to present extracts from a sermon delivered by Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala on 1st December 1989. Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala said, I think that the Waqf children from the Western countries have greater opportunities to learn different languages than those who are from other parts of the world. Learning a language is very difficult and should start from the childhood. Teaching a language is not easy, as it needs to be done by experts who have devoted their lives to it, and who, along with their colleagues, have been involved in extensive research over a long period of time. Such experts are available in the developed countries of the West. Then, by the grace of Allah, not only will they need to learn the language they are intended to master, but also the Urdu language, so that they may be able to read the Urdu works of the promised Messiah alayhi salam. Arabic also has a fundamental importance, as the Holy Quran and Hadith are in Arabic. It will be necessary to teach them Arabic. اسی طرح حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بھی واقفین نو کو زبان سیکھنے کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں۔ اب ہم حضور انور کے خطبات اور کلاسز میں سے چند ویڈیو کلپس جو کہ اس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں دکھائیں گے۔ واقفین نو سے بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ واقفین نو جو شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور جن کا زبانوں کی سیکھنے کی طرف رجحان بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، خاص طور پر لڑکیاں، وہ انگریزی، عربی، اردو اور ملکی زبان جو سیکھ رہی ہیں، جب سیکھیں تو اس میں اتنا عبور حاصل کر لیں، خاص طور پہ لڑکیوں میں زیادہ یہ میں نے دیکھا صلاحیت ہوتی ہے زبانیں سیکھنے کی، کہ جماعت کی کتب اور لٹریچر وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تبھی ہم ہر جگہ نفوذ کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے گھانا میں کیتھولک چرچ تھا ایک نارتھ میں، بالکل چھوٹے سی جگہ پہ، میں بھی وہاں رہا ہوں، تو وہ پادری یہاں انگلستان کا رہنے والا تھا، وہ کافی ہفتے میں 4-5 دن موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جنگل میں جایا کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنے جاتے ہو وہاں؟ اس نے بتایا کہ ایک قبیلہ ہے، ان کی زبان ذرا مختلف ہے باقیوں سے، اور ان کی آبادی صرف 10-15 ہزار ہے، اور وہ صرف اس لیے وہاں جاتا ہے کہ ان کی وہ زبان سیکھے
اور پھر بائبل کا اس میں ترجمہ کرے. تو ہمارے لوگوں کو اس طرف خاص طور پہ واقفین نو بچے تیار ہو رہے ہیں, اس طرح توجہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس ہر زبان کے ماہرین کی ایک ٹیم تیار ہو جائے. اور زبانیں سیکھنے والے کم از کم, جیسا کہ سید مسیح رابع نے بھی فرمایا تھا, اور یہ ضروری بھی ہے کہ 3 زبانیں ان کو آنی چاہیے. ایک تو ان کی اپنی زبان ہو, دوسرے اردو ہو, تیسرے عربی ہو. عربی تو سیکھنی ہے, قرآن کریم پڑھنا ہے, قرآن کریم کی تفسیروں کو سمجھنے کے لیے, اور بہت سارا لٹریچر میسر, اور پھر ترجمہ کرتے ہوئے جب تک عربی نہ آتی ہو صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم کا بھی. اور اردو پڑھنا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے ہی اس وقت دین کا صحیح فہم حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کی تفسیریں, آپ کی کتب, آپ کی تحریرات ہی ایک سرمایہ ہیں اور ایک خزانہ ہیں جو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہیں, جو صحیح اسلامی تعلیم دنیا کو بتا سکتی ہیں, جو حقیقی قرآن کریم کی تفسیر دنیا کو بتا سکتی ہیں. لڑکیاں واقفات نو جو ہیں, جو پاکستانی اوریجن کی ہیں, پاکستان سے آئی ہوئی, جن کو اردو بولنی آتی ہے, وہ اردو پڑھنی بھی سیکھیں یہاں جو باہر کے ملکوں میں رہ رہی ہیں. اور مقامی زبان جو ہے وہ بھی سیکھیں, جہاں انگلش ہے, جرمن ہے, یا ایسے علاقوں میں ہیں جہاں انگلش سرکاری زبان ہے اور مقامی لوکل زبانیں اور ہیں, وہ بھی سیکھیں, عربی سیکھیں, پھر اپنے آپ کو تراجم کے لیے پیش کریں. عورتوں میں, لڑکیوں میں زبانوں کا ملکہ زیادہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. اچھا, میں نے اورینٹلسٹک پڑھنے کا سوچا ہے, جو کہ عربی زبان, فارسی زبان اور ساتھ اردو زبان بھی کر سکتی ہوں. اچھا, جی. تم عربی اور فارسی تو ضرور کرو نا. جی انشاءاللہ. ہیں, جی. اور عربی سیکھنے کے لیے پہلے کسی عرب ملک میں جاؤ, مصر میں یا سیریا میں. جی. پھر فارسی سیکھنے کے لیے ایران جاؤ. ہیں, تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. کیوں مشکل کیوں ہو جائے گا؟ یہاں اورینٹل اسٹڈیز کرواتے ہیں لینگویجز کی. جی. یا انگلینڈ آنا پڑے گا اسکول آف نہیں, انشاءاللہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, جی. بڑی اچھی بات ہے. فارسی کی بڑی کمی ہے, ضرورت ہے ہمیں بہت ساری. جی اچھا ہے, پھر فارسی اور جرمن میں ترجمہ آسان ہو جائے گا. بالکل. بس تم لوگوں نے کبھی سوال نہیں کیا زبانوں کے بارے میں؟ ساروں کو دکھا دیا, تم نے نہیں دکھایا. اچھا, آگے کیا ہے؟ بس عافیہ اور شاکر, عافیہ شاکر اور ادیبہ احمد. السلام علیکم حضور. واقفین زندگی اور صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند ایمان افروز واقعات. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں ہندوستان سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا تو پاسپورٹ کی روح سے راستے میں فرانس نہیں اتر سکتا تھا, لیکن میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ فرانس میں اتروں. اس کا ذکر میں نے افسر جہاز سے کیا. اس نے کہا کہ تم فرانس میں صرف اس صورت میں اتر سکتے ہو جب تمہارے پاس اتنا خرچ ہو. جب میں نے اپنا سرمایہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ جس قدر کپتان کہتا ہے کہ خرچ ہوگا, میرے پاس اس سے 2 پاؤنڈ کم تھے. میں نے سوچا کسی سے یہ رقم قرض لے لوں, مگر جہاز میں میرا کوئی شناسہ نہ تھا, کس سے لیتا. آخر جب بالکل مایوس ہو گیا تو میں نے دعا کی کہ اے زمین اور آسمان کے مالک, اے خشکی اور تری کے خالق, تو ہر چیز پر قادر ہے اور تجھے ہر قسم کی قدرت اور طاقت حاصل ہے. تو جانتا ہے کہ مجھے اس وقت 2 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, بس تو مجھے یہ 2 پاؤنڈ دے دے, خواہ آسمان سے گرا یا سمندر سے نکال, مگر دے ضرور. میں نے بہت الہا اور زاری کے ساتھ خدا سے دعا مانگی, اور دعا مانگنے کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ مجھے 2 پاؤنڈ ضرور مل جائیں گے. مگر میری یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بالکل اجنبی جگہ اور بالکل اجنبی آدمیوں میں یہ 2 پاؤنڈ کس طرح ملیں گے. یہ جنگ یورپ کا زمانہ تھا. جہاز چلتے چلتے یکدم ایک ایسی جگہ ٹھہر گیا جہاں پہلے کبھی نہیں ٹھہرا تھا. میں نے اس خیال سے کہ جنگ کا زمانہ ہے
ممکن ہے اس جگہ ہمارے کچھ احمدی دوست ہوں۔ کپتان جہاز سے کہا کہ مجھے خشکی پر جانے کی اجازت دے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ آپ ہرگز نہیں اتر سکتے۔ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ ایک کشتی جہاز کی طرف آ رہی ہے۔ میں نے کپتان سے کہا کہ یہ کشتی کیوں آ رہی ہے جب یہاں اترنے کی اجازت ہی نہیں؟ کپتان نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ کیوں آ رہی ہے۔ جب کشتی جہاز کے قریب آئی تو میں نے پہچانا کہ اس میں ہمارے بھائی حاجی عبد الکریم صاحب تھے۔ انہوں نے کسی طرح سن لیا تھا کہ میں فلاں جہاز سے انگلستان جا رہا ہوں اور فلاں وقت جہاز یہاں سے گزرے گا۔ ان کو معلوم تھا کہ جہاز یہاں نہیں ٹھہرے گا، پھر بھی وہ ساحل پر آ گئے تھے۔ لیکن جب جہاز جزیرہ کے سامنے آ کر اچانک ٹھہر گیا تو وہ فوراً کشتی لے کر جہاز کے پاس آ گئے۔ کپتان نے ان کو دریافت حال کے لیے اوپر آنے کی اجازت دی۔ خیر وہ مجھ سے ملے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو یہ کہہ کر 2 پاؤنڈ میری جیب میں ڈال دیے کہ مجھے کچھ مٹھائی آپ کے ساتھ کے لیے لانی چاہیے تھی، مگر مجھے تو اس کا وہم بھی نہ تھا کہ جہاز ٹھہر جائے گا اور میں آپ سے مل سکوں گا، اس لیے یہ 2 پاؤنڈ مٹھائی کے ہیں، رکھ لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ لطائف صادق صفحہ 65-66۔ حضور وعلیکم السلام۔ روایت حضرت چودھری فتح محمد کس کا واقعہ بتایا تم نے؟ میں نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت حضرت چودھری فتح محمد صاحب سے رضی اللہ عنہ۔ واقفین زندگی کی کامیابیوں کا انحصار ان کی دعاؤں پر ہوتا ہے۔ حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال ایک دلچسپ رویا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک کمرہ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور مشکلات میں گھیرا ہوا ہوں جو میرے ارد گرد بتوں کی صورت میں ہے، جو ایک قسم کے مصنوعی پتھروں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کثرت سے ہیں کہ میں دیکھ کر گھبرا گیا ہوں اور آواز بلند کہتا ہوں کہ ان مشکلات سے کس طرح نجات حاصل ہو۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی گود کے ان مشکلات سے اور کہیں پناہ نہیں۔ اسی رات صبح کے وقت میں نے شیطان کو ایک مضبوط عورت کی شکل میں دیکھا کہ ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہے اور اس کے سامنے بہت سے کارندے اور گماشتے کھڑے ہیں اور وہ ان سے سخت خفا ہے اور زور زور سے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں کیا احمدیوں کا شور سن رہی ہوں۔ ہر طرف سے مجھے یہی آواز آ رہی ہے کہ احمدی لوگ ہمارے خلاف کامیاب ہو رہے ہیں، کیا تم لوگ ان کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے؟ اس پر شیاطین نے احمدیوں کے خلاف اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ چونکہ احمدی لوگ ہر کام دعا سے کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کی کوششوں میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ سیرت حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال صفحہ 240۔ جزاک اللہ۔ کیا سمجھ آئی؟ دعا کیا کرو، جو کام دعا سے ہونا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہونا۔ جی چلو، اور بس 2 ہی باتیں، اتنی سیٹیں ہیں، 2 باتیں لے کے بیٹھ گئی۔ وہ میں نے مزمل ڈوگر جو ہے اس کی بیوی کو کہا تھا کہ تمہاری ٹیم میں شامل ہو جائے، وہ آئی نہیں؟ جی آئی تھی حضور۔ ہاں جی آئی تھی۔ پھر لیا کیوں نہیں اس کو؟ میں دے دیتی ہوں کلاس کا۔ جی ہاں جی دے دوں گی انشاءاللہ، میں نے اسے بتایا ہے کہ یا اس کا کوئی پہلے ٹیسٹ لینا ہوتا تم نے؟ نہیں حضور، وہ جو نہیں سمجھ آئی تھی، میں نے پتہ کرنا تھا کہ اس کی کلاس کے لیے کر لوں یا پھر یہی میں نے کہا تھا ٹیم میں آ جا، تم جو ملیہ کی خدماتیں لے رہی ہو۔ تمہارا میاں کی وہیں پوسٹنگ ہو گئی ہے؟ ہاں چلو، تمہاری موج ہو گئی، پڑھائی ختم ہو گئی ہے؟ اچھا ہاں جی، اور کیا فرماتی ہے تم؟ تو مائکرو فون دے دو اس کو، پیچھے لے کے بیٹھ گئی ہو۔ السلام علیکم حضور، میرا نام امت الحلیم ہے۔ اچھا، کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کی یہیں پیدا ہوئی تھی؟ سعودی عرب میں پیدا ہوئی تھی۔ ہاں، سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی تھی۔ یہاں کا کتنی دیر ہو گیا ہے؟ کافی دیر ہو گئی ہے میرے اچھا خیال چلو، سے۔ اچھا فرماؤ۔
حضور میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے 5 ارکان اسلام 5 ارکان اسلام میں حج بھی شامل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو افورڈ نہ کر سکے یا پھر بیمار ہے تو اس کو کیا یہ معاف ہے؟ شاید کہ حج کی شرط یہ ہے کہ تمہاری صحت ٹھیک ہو، تمہارے پاس سفر کا خرچ ہو، اور سفر میں امن اور سکون ہو. حج کی جگہ پہ جہاں جاتے ہو امن اور سکون ہو ہیں، اور یہ ساری شرائط اگر پوری کرتے ہو تو پھر حج کرنے کی اجازت ہے. احمدی تو پاکستان سے نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کو ویزا نہیں ملتا، اگر ہو جائے پھر امن نہیں ملتا. حضرت مسیح علیہ السلام پہ بھی کسی نے اعتراض کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہاں تو تم نے حکومت کو پہلے ہی میرے خلاف کر دیا ہوا ہے، مجھے حج کی اجازت کرنے ہی نہیں دینا انہوں نے، تو میں کیا جاؤں. تو اس لیے اور پھر لیکن خواہش اتنی شدید تھی آپ میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جاؤں وہاں تو میرے سوچتا ہوں کہ میں آن وسلم کے روزے کو دیکھ کے اور یہ جگہ دیکھ کے میں اپنے جذبات کو برداشت کر کے اپنے آپ کو اتنا کنٹرول بھی رکھ سکوں گا کہ نہیں، کہ اتنی جذباتی حالت میری ہو جائے. مطلب یہ تھا کہ میں شاید زندہ بھی رہ سکوں کہ نہ یہ سب تک چلا ہو جائے. تو یہ دل کا جو حالت تھی وہ تو تھی، لیکن حالات ایسے تھے اس کی وجہ سے نہیں گئے. اسی طرح بہت سارے احمدی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی شرائط ہیں. روزہ ہے، صحت ہے، تم نے رکھنا ہے، بیمار ہو نہیں رکھنا، فدیہ دے دو. اگر مستقل بیمار ہو تو فدیہ دے دو، مستقل نہیں رکھ سکتے ہیں. حج ہے، اس کے بھی شرائطیں نہیں ہیں. لیکن نماز ایسی چیز ہے تم نے چاہے بیمار ہو یا ٹھیک ہو، چاہے سفر میں ہو یا نہیں ہو، تم نے ہر جگہ تمہیں پڑھنی ہے، تمہیں فرض ہے. ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں جو ہے نا اس طرح توجہ دے دو سارے، تو سب باقی ٹھیک ہے. تم نے پیچھے کس نے کیا تھا ہاتھ کھڑا پہلے؟ تم نے؟ اچھا تم بتاؤ. حضور میرے 2 سوال ہیں، میں کر لوں؟ تم پہلے ایک سوال کرو. جب ہم عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو پھر عورتیں اور مرد ایک جگہ پہ طواف کرتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے؟ اصول میں تو ایک جگہ وجہ کیا ہے، ایک جگہ ہی کرنا چاہیے، اور کیا علیحدہ علیحدہ خانہ کعبہ بنا لیں گے؟ جب خانہ کعبہ ایک ہے تو اس اصل میں تم لوگ اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہو، ساری اپنی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، مرد اور عورت کی طرف توجہ نہیں رہتی. اس لیے وہاں ایک ہی حالت میں دونوں پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرف حج کرنے والے کو توجہ اسی طرف رہنی چاہیے کہ صرف توجہ حج ہو، طواف کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سامنے ہو. مرد یہ نہ دیکھے کہ میرے ساتھ عورت ہے، اور عورت یہ نہ دیکھے کہ میرے ساتھ مرد ہے، کوئی بری خیال کبھی دل میں پیدا نہ ہو. ٹھیک. لیکن ایسے حاجی بھی ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کہتے ہیں جب میں حج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی میرے ساتھ حج کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ دعائیں پڑھے، مسنون دعائیں پڑھے، حج کی دعائیں پڑھے، وہ فلموں کے گانے گا رہا تھا. تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں حج کرنے آئے ہو، کوئی شرم کرو. کہتا مجھے تو پتہ نہیں دعا کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے. میں بمبئی میں ہماری ایک دکان ہے، کاروبار ہے کپڑے کا، تو اس کے سامنے ایک اور کاروبار ہے. تو یہ جو ہے نا وہ وہاں کا جو دکاندار ہے مالک اس کا، وہ حج کر کے آیا، اس نے لگایا حاجی فلاں فلاں. اور جب پاکستان انڈیا میں حاجی کا بورڈ لگا دو نا تو لوگ تمہارے زیادہ چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں. اس زمانے میں آتے تھے، اب تو پتہ ہے حاجی بھی چور ہو گئے ہیں. خیر، تو میرے باپ نے کہا کہ تم بھی حج کر کے آؤ. تو میں اس لیے حج کرنے جا رہا ہوں، باقی نہ نماز کا پتہ ہے مجھے، نہ دعا کا پتہ ہے مجھے. لوگ پھر رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہوں. تو یہ حالت ہے حج کرنے والوں کی. تم کہتی ہیں حج فرض نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی فرض نہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے. تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. باقی جو نماز کا مسجد ہے اس میں بھی وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ مرد آ کے نماز پڑھتے تھے، عورتیں پیچھے. اب تو تمہاری سہولت کے لیے کہ عورتوں کو سہولت ہو، علیحدہ مسجد کے ہال بنا دیے جاتے ہیں. ویسے جائز ہے، عورتیں مرد ایک ہی ہال میں نماز پڑھ سکتی ہیں، آگے مرد پڑھیں پیچھے عورتیں پڑھیں.
ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام صوفیہ عامر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ عید الاضحیٰ والے دن قربانی کرنے سے پہلے اسے کچھ کھانا چاہیے یا بعد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ عید قربانی کی عید ہے نا، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس میں سنت یہی ہے کہ پہلے عید پڑھو اور ناشتہ واشتہ نہ کر کے جاؤ، اور واپس گھر آ کے قربانی کرو اور پھر اس میں سے کھاؤ. آن وسلم کی یہی سنت تھی، کلیجی بھون کے کھا لی یا اس وقت کھا لی چیز کو جو جلدی تازہ فوری تیار ہو جائے. لیکن اگر تم نے اگلے عید کی قربانی 3 دن تک ہو سکتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. اگر تم نے دوسرے اور تیسرے دن کرنی ہے تو بھوکی تو نہیں رہ سکتی، اس وقت تم کھا لو. لیکن سنت پورا کرنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے عید پڑھ لو. اس لیے عید کی نماز، جو بڑی عید کی نماز جو ہے، قربانی کی عید کی نماز، وہ ذرا جلدی ہونی چاہیے جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، تاکہ وہ آ کے قربانی کر کے اس کو کھا سکیں، یا نہیں بھی کھا کے گئے تو کھا لیں. لیکن جو عید الفطر ہے اس میں ناشتہ وغیرہ کر کے جانا چاہیے. ٹھیک. تم بتاؤ دوسرا سوال کیا کہتی تھی؟ میرا دوسرا سوال تھا کہ جب آپ ایک دفعہ کرکٹ کھیل رہے تھے اسلام آباد میں، تو میں نے پوچھنا تھا وہ بیٹ کہاں ہے؟ بیٹ کہاں ہے؟ جی پتا نہیں مجھے، پتا جس نے مجھے دیا تھا اسے پوچھو. اچھا ہاں. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ نیلسن منڈیلا نے اپنی پوری زندگی بلیک پیپل کے رائٹس کے لیے فائٹ کیا ہے. اچھا. اب تو وہ فوت ہو گیا ہے، پھر تو آپ کو کیا لگتا ہے، کون فائٹ کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ افیکٹس کیا ہوئیں گے بلیک پیپل کے رائٹس پہ؟ کہ رائٹس کا کیا افیکٹ ہونا ہے؟ وہ جو اتنے عرصے سے بیمار تھا، کومے میں تھا، اس وقت کیا ہو رہے تھے، اس نے کیا ایک خیال دے دیا، ایک تصور دے دیا، ایک صحیح گائیڈنس کر دی. ایک دفعہ ایک اسٹرائک ہو رہی تھی، باہر نکلا، دیکھا اسٹوڈنٹ بھی اسٹرائک پہ ہیں، ورکر بھی اسٹرائک پہ ہیں. وہ باہر نکلا، انہوں نے اسٹوڈنٹ کو کہا بچو جاؤ اسکول، کوئی اسٹرائک نہیں. لوگوں کو جاؤ کام کرو، کوئی اسٹرائک نہیں، جا کے کام کرو تاکہ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو ترقی دو. ہیں اسٹرائکیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس قسم کے کام وہ کرتا تھا. افریقہ کی آزادی کے لیے، انڈیپینڈنس کے لیے جو بہت بڑا کام کیا ہے، وہ گھانا کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا نا، کووامی نکروما، اس نے کیا ہے. اس کے بعد اس نے پہلے گھانا کو آزادی دلائی، پھر باقی افریقہ میں آزادی پھیلی. اس کا بھی کام ہے. وہ بھی شروع فوت ہو گئے، اس کو 50 سال ہو گئے فوت ہوئے. اس کے بعد کیا وہ افریقہ چل ہی رہا ہے نا، اسی طرح اب بھی چلتا رہے گا. یہ تم ہاں بڑا نقاب اوڑھ کے آئی ہو تم. السلام علیکم حضور. میں نے پوچھنا تھا کہ جب ہم حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو آدمیوں کو اپنا ہیڈ کو کیوں شیو کرنا پڑتا ہے؟ وہ یہ اظہار کرنے کے لیے کہ ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہیڈ شیو کر دیتے ہیں تو ہیں. اور ویسے بال کو اگر بیمار ہے، تکلیف ہے، تو صرف یہ نہیں ضروری ہیڈ شیو کرو، بال صرف کاٹے بھی جا سکتے ہیں. میرا سوال ہے کہ ہم اسکول میں ڈرامہ میں ہمارا ٹاپک ہے فاطمہ، عائشہ اور محمد، اور یہ ریلیٹ کرتا ہے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈرامہ میں اسکول ٹاپک میں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ڈرامے میں تو نہیں اس طرح بننا چاہیے، بالکل غلط ہے. یہ جی غلط ہے، نہیں بننا چاہیے. تو نہ تم محمد بن سکتی ہو. یہ ڈرامے شامے جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کھڑا کر دو کہ میں محمد ہوں اور میں ڈرامہ کر رہا ہوں، اس کی جگہ پریٹینڈ کر رہا ہوں، پوز کر رہا ہوں. نہیں، یہ پوچھنا تھا میں نے، غلط چیز ہے. ہمیں نہیں کرنا چاہیے بالکل. ہیں نہ تصویریں بنانی ہیں نبیوں کی، نہ ان بزرگوں کی جن کا پتہ نہیں، کیونکہ تصویریں تو ہے ہی نہیں. اسکیچ بھی کر سکتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا بنا دو، کیا ایسے کیا چیز بنا دو. اور وہ خوبصورتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کا نقشہ کھینچتے ہیں صحابہ، وہ خوبصورتی تو ہمارے تصور میں پیدا بھی نہیں ہو سکتی جس نے دیکھا نہیں ہے. تو آئے اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں دکھائے پھر وہ ہو، لیکن اس کو بھی پھر کینوس پہ لانا اور اسکرین پہ لانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے.
السلام علیکم. میرا نام آئلہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کرسمس پہ کسی کیا کہہ رہی ہو؟ کرسمس پہ ہمیں کسی کرسچن فرینڈ کو گفٹ دینا چاہیے کہ نہیں؟ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ کرسچن کے ساتھ نیو ایئر بھی تو آ جاتا ہے, تو نیو ایئر پہ گفٹ دے دو بجائے کرسمس کے. میں سارے ہمسایوں کو ادھر ادھر بھیجتا ہوں تو بجائے گریٹنگز بھیج دیتا ہوں, نیو ایئرز گریٹنگ کارڈ بھیج دیتا ہوں, یا کوئی چیز بھیجتا ہوں, تحفہ بھیج دیتا ہوں, چاکلیٹ بھیج دیتا ہوں. تم بھی دے دیا کرو, ضروری ہے کرسمس کے نام پہ. تو کرسمس ویسے ہی جھوٹ ہے. کرسمس کیا ہے؟ کرسمس کیا چیز ہے؟ ان کی ایک قسم کی عید ہے. ہاں عید ہے ان کی. جیسے ہم کس لیے کرتے ہیں, کس لیے مناتے ہیں, پتہ ہے تمہیں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تو کرسمس کو گفٹ دینے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تمہیں یہ نہیں پتہ کرسمس کیا چیز ہوتی ہے. کب سے یہاں رہتی ہو؟ ہم اکتوبر میں ہیں. کہاں سے؟ پاکستان سے. پاکستان سے اکتوبر میں آئے ہو؟ تو پہلے تو پتہ کراؤ نا کرسمس کیا چیز ہے, یہ بتائے گی تمہیں. دو اس کو مائکرو فون. وہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرسمس کس لیے مناتے ہیں؟ کہ جیزس کی برتھ ڈے ہے. برتھ ہے تو جیزس کی برتھ ہوئی نہیں تھی دسمبر میں, ایسے ہی غلط ہے. اب تو عیسائی خود بھی کہنے, بعض لوگ ماننے لگ گئے ہیں کہ غلط ہے, کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ جولائی اگست میں پیدا ہوئے تھے, سردیوں میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جب کھجوروں کا موسم تھا اور مریم نے ہلایا تو کھجور گری ہیں, اور پھر ٹھنڈا پانی پیا. ٹھنڈے پانی کی بھی ضرورت تھی, گرمیوں میں پی سکتے ہیں, سردیوں میں تو ٹھنڈا پانی جگہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ایک تو ہم ویسے ہی اس چیز کو نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کرسمس کے لیے اگر وہ کہتے ہیں ان کو, تم نے کہ بچوں میں کانسیپٹ ہے, جو بڑے ہیں اکثر تو لا دین اور لا مذہب ہو گئے ہیں, وہ تو خدا کو نہیں مانتے, تو انہوں نے کرسمس عیسیٰ کو کیا ماننا ہے. ٹھیک, اس لیے تم نے اگر کوئی بہت گہری سہیلی ہے نا, اور تمہارا گفٹ دینے کو دل چاہ رہا ہے, تو نیو ایئر کا گفٹ دے دو 1 جنوری کو, یا 31 دسمبر کو, یا 28 29 دسمبر کو بھی دے سکتی ہو, 26 دسمبر کو دے سکتی ہو, لیکن نیو ایئرز گریٹنگ کر کے. ٹھیک. ہاں السلام علیکم حضور. میرا یہ سوال تھا کہ اگر اسکول میں ہمیں مضمون لکھنے کے لیے دیا جائے ہندو کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر ہمیں مضمون لکھنے دیا جائے ہندو کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کس پوائنٹ آف ویو سے؟ ہندو کے. اچھا. اور ہم لکھیں کہ کافی خدا میں وہ یقین رکھتے ہیں, کافی خدا میں یقین رکھتے ہیں وہ, تو ہم اگر یہ لکھیں تو ہمیں شرک ہوگا؟ نہیں, وہ رکھتے ہیں تو ان کا تصور پیش کر رہی ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ جیزس سن آف گاڈ ہے, تو ہم نے شرک تو نہیں کر دیا, وہ تو ان کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ ہندو یہ بلیو کرتے ہیں, لیکن وہ ایک خدا پہ یقین بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی یہ چھوٹی چھوٹی دیوتے ہیں نا, یہ اسے ایک خدا کی مدد کرنے والے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس خدا کو مدد کی ضرورت نہیں, اس نے مدد کے لیے فرشتے لگائے ہوئے, وہی کافی ہے. تم نے مضمون لکھنا لکھو, یہ شرک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں بھی مانتی ہوں یہ, تو وہ شرک ہے. ماں پیچھے سبز دوپٹہ والی. السلام علیکم پیارے. میرا نام صوفیہ عاصم ہے. میرا ایک سوال ہے کہ کرسچن مناتے ہیں کرسمس دسمبر میں, سردیوں میں, لیکن قرآن میں چیز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے جب کھجوریں پکتے تھے. ہم کرسچن کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ وہ سردیوں میں پیدا ہوئے؟ بائبل کے حوالے سے بھی سمجھا دو کہ جو وہ مریم کی کیا حالت تھی. ان کو کہہ سکتے ہیں تم یہ غلط ہے, ان کو بھی پتہ یہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے. کہو تمہاری تاریخی جو شواہد ہیں وہ غلط ثابت کرتے ہیں اس بات کو. خود بائبل ہی غلط ثابت کر دیتی ہے. ٹھیک, پہلو بائبل پڑھو, پھر حوالہ نکالو, پھر دیکھو. ہاں میرا نام غزالہ منیب ہے. میرا سوال تھا, حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے رشین اور چائنیز زبان سیکھنے پر توجہ دلائی تھی. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی طرف زیادہ حضور نے توجہ کیوں دلائی ہے؟ رشین اس لیے ہے کہ رشیا کے بارے میں تو
حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام بھی ہے کہ میں ریت کے ذروں کی طرح اپنی جماعت کو میں پھیلتے دیکھ رہا ہوں. تو تربیت کے لیے، ان کو لٹریچر مہیا کرنے کے لیے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کو ٹرانسلیٹ کر کے ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ہاں رشین ڈیسک قائم ہے. میرا خطبہ بھی باقاعدہ رشین میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اس کی ویب سائٹ بھی ہے. اور رشیا میں ہمارے مبلغ بھی ہیں جو زبان سیکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگ وقف کر کے آئے ہیں. ایک رشین لڑکا جس کو رشین زبان آتی ہے کینیڈا میں جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہا ہے، اور بھی لوگ وقف کر رہے ہیں. تو اس لیے کچھ رجحان اس کی بنیادی طور پہ تو ہمارے پاس لٹریچر اب کافی ٹرانسلیٹ ہو بھی گیا ہے، ضرورت ہے. لیکن پھر بھی تبلیغ کے لیے اور مزید لٹریچر کے ٹرانسلیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت بہت ہے. رشیا صرف رشیا میں نہیں بولا جاتا روس میں، بلکہ اس کی جو دوسری اسٹیٹس ہیں جو اب ٹوٹ گئی ہیں، اکثر مسلمان اسٹیٹس ہیں، وہاں بھی رشین بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی ضرورت تھی. بڑا وسیع علاقہ ہے. چائنا بھی اسی طرح بہت وسیع ملک ہے، بہت بڑی آبادی چائنا کی، ٹھیک ہے. اور ان تک چائنیز میں لٹریچر پہنچانا، اس لیے چائنیز میں بھی ہمارے ڈیسک قائم ہے اور لٹریچر ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، کافی کچھ ہوتا ہے. لیکن مزید ضرورت ہے. اس لیے جب بھی رستے کھلیں گے چائنا کے، ابھی تو نہیں کھلے لیکن جب بھی کھلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرورت پڑے گی مزید لٹریچر دینے کی. اب میں گیا ہوں جب دورے پہ سنگاپور، تو وہاں کا ایک ان کے بہت بڑا ایک پرانا بزرگ سیاستدان ہے مسٹر لی، اور وہ جو آج موجودہ پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، اس کا وہ چچا ماما ہے، کچھ انکل ہے اس کا، کچھ نام ہے. تو اس سے میری ملاقات ہوئی تھی. اور وہ اس کو میں نے اپنا جو میرے مختلف لیکچر ہیں نا پیس کے اوپر، پاتھ وے ٹو پیس، دیکھیں تم لوگوں نے؟ نہیں دیکھے تو دیکھ لو. اس کا جو چائنیز ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے اس کو دی. میں نے کہا پڑھو. ایسے تو انگلش بھی پڑھنی آتی تھی اس کو. تو وہ اس سے رابطے ہوئے، تو وہ کہتا ہے میں تم لوگوں کے راستے کھلواتا ہوں. چائنا میں میرے بڑے تعلقات ہیں، سنگاپور میں بھی چائنیز بولی جاتی ہے، کہ چائنا میں میری روٹس ہیں، تو میں وہاں کرواتا ہوں. تو تم لوگوں کو مزید تبلیغ کے ہو سکتا ہے میدان کھلیں وہاں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے. تو راستے کھلیں گے جب، کوئی بھی بریک تھرو جب ہوگا، تو اس وقت ہمیں بے تحاشا لٹریچر چاہیے ہوگا، ٹھیک. اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. باقی ملکوں تک تو ہماری ایکسیس ہے نا، اکثر ملکوں میں، اور وہاں کے لوگ بھی ہیں اس وقت کافی تعداد میں احمدی. یہاں ذرا کم تعداد میں، اس لیے ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے ان کے لٹریچر کی طرف. کالا دوپٹہ کالا کوٹ. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا، اگر پوچھا جائے کہ کسی بھی ایک نبی کا نام بتاؤ تو کیا ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ پوچھا جائے کسی شرعی نبی کا نام بتاؤ تو پھر تو تم جو ان کے اوپر شریعت آئی چاند ہے کہ تمہیں پتہ ہے ان کا. دو اگر نبی کا نام بتاؤ تو تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاؤ، جو سب سے بڑے نبی ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جن کے اندر سارے نبی آ جاتے ہیں. ان کا نام کیوں نہ بتاؤ؟ اگر تم نے پوچھا ہے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ، تم کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہی کی برکات سے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی نبوت کا مقام ملا. حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو یہ ایک شعر میں مثلا ایک مصرع ہے، ایک یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ملا. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک رات میں نے اتنا درود پڑھا، اتنا درود شریف پڑھا کہ میں نے دیکھا نظارہ کہ آسمان پہ فرشتے بڑے تیزی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ایک شور مچا ہوا ہے کہ تو پھر ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اس وقت جو کہ نبوت کا اعزاز کسی کو دینا ہے نا، تو اس شخص کو دے حاضر رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ نبوت کا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملا اور آپ کے طفیل ملا. باقی نبی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا. حضرت مسیح علیہ السلام کو نبوت ملی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. تو اگر کسی ایک نبی کا نام لینا ہے جس نے پچھلے نبیوں پہ بھی مہر کر دی اور آئندہ کی نبوت بھی اسی سے شروع ہونی ہے، تو اس نبی کا نام لو. وہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی اور کا کیوں لیتی ہو؟
جب ایک کا ہی لینا ہے تو پھر آپ سب سے بڑے نبی ہیں، ان کا لو. ٹھیک. حضور، میرا نام فاضلہ یاسمین ہے اور میرا سوال ہے کہ GCSE کے بعد جو وقفے نو کے لڑکے ہوتے ہیں وہ تو جامعہ احمدیہ میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کا انتظام ہوتا ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے کوئی باقاعدہ جماعتی ٹریننگ کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، کلاسیں ہونی چاہیے وقف نو کی. تو انچارج یہاں UK وقف نو کی جو آرگنائزر ہیں، سیکٹری وقف نو لجنہ میں، ان کو چاہیے باقاعدہ کلاسیں لیں. اور کیونکہ جامعہ نہیں ہے فی الحال، اس لیے تم لوگوں کی کلاسیں ایسی لگتی رہنی چاہیے جہاں تم دینی تربیت لو. اسی لیے تم لوگوں کے لیے ایک دینی نصاب بنایا ہے. وقف نو لڑکے تو ہیں ہزاروں میں، UK میں بھی ہوں گے میرا خیال ہے کچھ 600-700. جامعہ میں جاتے ہیں 15، باقی تو نہیں جاتے ہیں. تو ابھی تک جتنی عمر میں اگر اب تک گئے بھی ہیں تو سمجھ لو کہ UK سے 100-150 لڑکا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو 1/3 1/4 1/5 شاید بنتا ہوگا ٹوٹل نمبر کا. تو اس لیے باقی بھی تو لے رہے ہیں نا تربیت، اسی طرح لڑکیاں لے لیں. ٹھیک ہے، نصاب پڑھ لو. اگر تم لوگ نصاب پڑھ لو اور خود پڑھنے کا شوق ہو تو تم لوگوں کی ٹریننگ جامعہ جیسی اس سے اچھی ہو جائے گی. باقی یہ تمہاری جو انچارج ہیں ان کی ذمہ داری ہے، لجنہ کے جو شعبہ وقف نو بنایا گیا ہے کہ وہ تم لوگوں کی کلاسیں لیا کریں، تمہیں بتایا کریں، بشرطے کہ ان کو بھی پتہ ہو کچھ. ٹھیک. آخر میں ہاں وہی آخر میں. السلام علیکم حضور، میرا سوال ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ قبرستان میں جا سکتی ہیں؟ جو عورتیں ہیں وہ قبرستان میں جا سکتی ہیں دعا کرنے کے لیے؟ بالکل جا سکتی ہیں، کس نے روکا ہے؟ مگر وہ جو غیر احمدی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے. وہ ان سے پوچھو، حرام انہوں نے بنایا، میں تو نہیں بنایا. میں تو کہتا ہوں جا سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، لیکن جنازے کے وقت نہیں جانا چاہیے. جب تدفین ہو جاتی ہے تو جا سکتی ہیں. کسی کا بھائی باپ فوت ہوتا ہے یا خامد فوت ہوتا ہے تو بیوی جا سکتی ہے اس کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے. کہتے ہیں 40 دن تک دعا کرنی چاہیے مردے کے قبر کے اوپر. تو اس کے لیے عورتیں بھی جا سکتی ہیں، بہنیں بھی جا سکتی ہیں، بیٹیاں بھی جا سکتی ہیں، بیوی بھی جا سکتی ہے، ماں بھی جا سکتی ہے، سارے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. لیکن جنازوں پہ اوائڈ کرنا چاہیے، جنازوں پہ صرف مردوں کو جائیں. لیکن اگر وہ مجبوری ہو، کوئی باہر سے گیا اور جنازے کی تدفین ہو رہی ہے اور دیکھا نہیں، یہاں سے کوئی فوت ہو گیا پاکستان میں اور لندن سے اس کا کوئی رشتہ دار عزیز ہے، عورتیں ہیں قریبی، وہ وقت پہ پہنچی ہیں جب تدفین ہونے لگی ہے، تو اس وقت قبرستان میں تدفین کے وقت بھی پہنچ جاتی ہیں. ایسی سختی نہیں ہے، لیکن عموماً اوائڈ ہونا چاہیے. منع کیا ہے اس سے کہ نہ عورتیں جائیں قبرستان میں. ہاں دعا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں. ٹھیک. یہ 15 سال کی بیٹھی ہیں ساری پیچھے؟ ہاں پچھلی والی ساری 15 سال کی ہیں؟ 12 سے 15 کا گروپ ہے، 15 سے اوپر نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں بتاؤ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام شواز النور ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا تھا کہ وہ مٹی سے بنے ہیں اور کہ میں کیچڑ سے، مٹی سے. ہاں جی، کہ میں آگ سے بناؤں. میں آگ سے بناؤں. پھر تو آگ سے بننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میرے اندر ایسی فطرت ہے جو صرف جلانے والی ہے لوگوں کو. کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتی میرے سے. میں مولڈ نہیں ہو سکتا. مٹی کو تو مولڈ کر لو نا. اس میں مٹی میں خاصیت ہے. تم اس کے جس طرح تمہارے یہاں وہ ایک وہ نہیں ملتا، وہ ربر کے چیزیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں اس سے تم بنا لیتی ہو کوئی چیز. کبھی بھی ادھر مولڈ کر لیا، ادھر کر لیا، مولڈ کر لیا، شیپ کر لی. مٹی میں بھی خاصیت ہے، اس کو پانی میں گوندو تو اس سے ہو جاتا ہے. تو انسان کی فطرت میں یہ ہے، نیکیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے.
اور شیطان جو ہے اس نے صرف ایک طرف جانا ہے. فرشتہ جو ہے اس نے صرف نیکیاں ہی کرنی ہیں. شیطان جو ہے اس نے صرف آگ ہی آگ پھیلانی ہے, نفرت کی آگ, حسد کی آگ, فتنے کی آگ ہیں, برائیوں کی آگ ہیں, جنگوں کی آگ, یہ ساری آگیں ہیں, یہ سب شیطان پھیلاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ جی چلو اچھا, تو ایک سوال کر لو بس, وقت ختم ہو گیا. یہ کالے بٹے والی پیچھے تو نہیں کوئی بیٹھا کرنے والا؟ آخر میں کوئی نہیں؟ چلو ٹھیک ہے, تم کرو. حضور تم وہ کالا دوپٹہ تمہارا تو نہیں ہے, تم تو پھولدار دوپٹے پہ بیٹھی ہو. تم ایک سوال کر چکی ہو پہلے ہے نا, ایک سوال کیا تھا نا پہلے. اچھا ہاں. السلام علیکم حضور, میرا سوال ہے کہ وہ جو واقعہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا تھا, جب انہوں نے وہ پیڑ سے ایک درخت سے وہ ایک پھل کھایا تھا, وہ کرسچن بلیو کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو ایک شیطان کے روپ میں, ایک سانپ کے روپ میں ایک شیطان نے حضرت حوا کو پرسویٹ کیا تھا کہ وہ اس درخت سے کھائیں. کہ ہم بھی یہی بلیو کرتے ہیں. شیطان نے دل میں ڈالا تھا, ایک وسوسہ تھا. ویسے تو شیطان سانپ کے نحاش مسلم نے اس کی کافی تشریحیں کی ہیں, سانپ بھی کہتے ہیں, لیکن دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. پھل کیا تھا؟ پھل کوئی درخت نہیں لگا ہوا تھا جہاں سے توڑا اور کھا لیا تم نے, کوئی اورنج یا چیری یا پلم. اس کا مطلب تھا گناہ کا درخت تھا جس کو اس نے ورگلایا شیطان نے کہ تم اس کو کھا لو تو مستقل نیک ہو جاؤ گے. دونوں کو ورگلایا تھا, اور عورت کو ورگلایا ان کی روح سے, حوا کو ورگلایا, اور پھر اس لیے برائی کی طرف مائل کیا. سمجھ آئی؟ وہ برائی جو تھی وہ شیطان نے کی, چاہے اس کو سانپ کی شکل میں دیکھ لو, چاہے اس کو وسوسہ ڈالنے کی شکل میں دیکھ لو, یا اس کے دل میں خیال آیا تب دیکھ لو, یا کسی شکل میں آ کے اس نے کہا. جس میں بھی آیا وہ شیطان ایک تصور ہے, کوئی جسم نہیں ہے کھڑا اس طرح جس طرح تمہارا جسم ہے. ٹھیک ہے, آنسر نے فرمایا کہ ہر شخص کے خون میں شیطان دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. ٹھیک, تو اس لیے اندر کے جو ہے ہماری ہے نا سوچیں, خیالات, وہ یا باہر کے لوگ جو وسوسے ڈالتے ہیں تمہارے دل میں, یہ بعض لوگ تمہیں گندی باتوں کی طرف بلاتے ہیں, تو وہ شیطان ہی ہے. تو جو ان کا تصور ہے, جو بھی ہوا کو بھڑکایا یا ہوا اور آدم دونوں کو بھڑکایا, دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ, تمہارے لیے اب آزادی ہے. برائیوں کی لائن ہے, اچھائیوں کی لائن ہے. برائیاں کرو گے تو سزا ملے گی, اچھائیاں کرو گے تو اس کا نیک اجر ملے گا. جی. تو اس کو دے دو. السلام علیکم حضور, میرا سوال ہے کہ اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں جس میں سائنس یا میتھس کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ MTA میں لینگویجز کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کی لینگویجز میں ایک ڈگری ہوئے؟ آپ کی لینگویج ڈگری نہ ہو تو آپ کی لینگویج ایسی پرفیکٹ ہو کہ اس کو پتہ لگے. ہم ضروری تو نہیں ہے کہ MTA پہ تمہیں لینگویج چاہیے, ہمیں لٹریچر کی ٹرانسلیشن کرنے کی تو چاہیے, آفس میں بیٹھ کے کام کرنے کے لیے بھی چاہیے, لائبریری میں بیٹھ کے کام کرنے والی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, گھر میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کام کرنے والی بھی چاہیے, اگر تم زیادہ مصروف ہو جاتی ہے عورت اپنے بچوں میں گھر میں. ٹھیک, تم نے کر لیا سوال. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ مذاہب کیوں بنائے ہیں؟ اتنے زیادہ مذاہب کیوں بنائے ہیں؟ مذاہب کا بھی ایک ایولیوشن پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ؟ یہاں کب سے آئی ہوئی ہو؟ حضور 1 سال ہو گیا. ارتقاء پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نہیں پتہ اردو میں. ایک جب انسان بنا ہے نا, انسان کی سوچ محدود تھی. ٹھیک ہے, اس وقت اس سوچ کے حساب سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا یا آدم کے ذریعے سے مذہب شروع کیا, آدم تو بہت سارے پیدا ہو چکے ہیں اس دنیا میں, مذہب کو شروع کیا تو اس وقت ایک چھوٹا سا ایک مختصر سے باتیں
بتائیں کہ یہ نیکیاں ہیں یہ برائیاں ہیں, ان پہ چلنا ہے تم نے. پھر اگلی نسل آئی, تھوڑے سے ڈیولپ ہوا ان کا دماغ اور ان کی سوچ, تو ان کو کہا اچھا اب یہ باتیں ہیں, اور مزید نبی آتے گئے, یہ نیکیاں تم نے کرنی ہیں. آخر مذہب کی جو مستقل ایک تسلسل سے اس کو ایوولوشن اس کا ہوتا رہا, اس کو اوپر لاتا رہا اللہ تعالیٰ, اس میں روشن خیالی دماغوں میں پیدا کرتا رہا. آخر میں جب دیکھا کہ انسان کا دماغ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو برداشت کر سکے, ہر چیز کو سمجھ سکے, تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک آخری شریعت لایا. تو ہر زمانے میں جو پہلے مذہب آئے وہ لوکل مذہب ہوتے تھے, ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ایک وقت میں کئی نبی ہوتے ہیں جو صرف اس نے لوکل ان علاقوں کے لیے یا اس ریجن کے لیے, اس شہر کے لیے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یا اس قوم کے لیے ہوتے تھے. ساری دنیا کے لیے صرف ایک ہی نبی آیا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اور سب نبیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ایک نبی آئے گا آخر میں جو سب کو اکٹھا کر لے گا. اس لیے مذہب مختلف تھے ان لوکل لوگوں کی, ایک تو لوکل لوگوں کے لیے, ایک ان کی دماغی صلاحیتوں کے مطابق, اس ماحول کے مطابق. اور اب کیونکہ دنیا پھیل گئی, ایک دوسرے سے ملنے لگ گئے, نئی ایجادیں ہونے لگ گئیں, اس لیے وسلم کو بھیجا تاکہ ساری دنیا کے لیے ایک اعلیٰ قسم کی تعلیم مل جائے. اچھا, یہ تو پھر آخری ختم ہی نہیں ہوگا, ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے. ہاں چلو. السلام علیکم پیارے حضور. ہمارے گھر کرسچن لیڈیز آئی تھیں پریچ کرنے کے لیے, اور انہوں نے اردو میں ایک لیفلیٹ دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ میاں کو موت سے نفرت ہے اور وہ اس کو ایک دشمن سمجھتا ہے, اور اس کو ہرانے کے لیے وہ لوگوں کو زندہ کرے گا جس سے ہم مل سکیں گے, اور پچھلے زمانے میں بھی زندہ کیا ہے. تو یہ کیا یہ سچ ہے آپ کا؟ جنت میں جو تصور ہوگا اس کو نے ظاہری طور پر لے لیا ہے. اور بائبل کس نے لکھی ہے؟ بائبل تو 40 آدمیوں نے لکھی ہوئی ہے. بائبل کو خدا کا کلام تو ہے ہی نہیں ہے. جو مرضی تم بیٹھ کے لکھ دو, تم بھی سینٹ بنا لیا انہوں نے اپنے ورشن لکھ دی. ہاں جی ٹھیک ہے. تو سوال ہے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. قرآن شریف میں کہتے ہیں میں اکٹھا کروں گا, زندہ کروں گا, حشر برپا ہوگا, لیکن وہ قیامت کے دن. اور وہ زندگی یہ زندگی نہیں ہوگی کہ تم کھڑی ہو جاؤ گی اسی طرح جسم کے ساتھ. وہ تمہاری حساب کتاب ہوگا, روح ہوگی اور وہ جسم ایک اور وہاں کا روحانی جسم ملے گا. تو کیا اللہ میں موت سے نفرت کرتا ہے؟ موت سے نفرت الحمد للہ نے کہا ہے ہر شخص کو فنا ہے, اور ہر نفس جو ہے اس کو موت آنی ہے, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اس لیے موت سے نفرت نہیں کرتا تو پھر اٹرنل ہوگی ہر چیز. یہ تو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اسے وہ ہے. اچھا پھر اور اگر موت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کہ موت سے نفرت کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ ان کا بیٹا تھا اس لیے اس کو نہیں مارا اس نے. سوال ہے مارا تو پھر بھی پہلے سلیب دی, مار لیا, لعنتی موت مارا. یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ پہلے لعنتی موت مارا, پھر اس نے کہا اچھا دونوں ساروں کا کفارہ ہو گیا, اب چلو تمہیں میں زندہ کر کے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں. یہ تو کہانیاں ہیں کچھ. ٹھیک ہے, بائبل پڑھو نا تم, بہت ساری کنٹرڈکشن اپنے نظر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم.